बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और अल्लाह ताला हम सब की दुआएँ जो है वो कबूल करे और अल्लाह पाक सबको अपने दर की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे साथ आज मौजूद होंगे अहमद भाई, जिनका नाम है कारी अहमद हुसैनी साहब। तो मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से और अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा जो शख्स है, जो सबसे पसंदीदा अल्लाह का बंदा है, वो कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जहाँ हम इतनी सारी वीडियोस देखते हैं, अगर इस तरह की भी आप वीडियोस देखेंगे तो इससे कम से कम नॉलेज में इजाफ़ा भी होगा और सवाब भी होगा। तो छोटी छोटी जो नेकियां होती हैं ना, वो अल्लाह के नज़दीक बड़ी अहम समझी जाती हैं। छोटी नेकियों को छोटी समझ के इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आए हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है जी। अल्लाह के नज़दीक सबसे जो पसंदीदा बंदा है अल्लाह का, वो कौन शख्स होगा? आप माशाल्लाह मुफ्ती हैं, कारी हैं, तो इसके बारे में रोशनी डालें थोड़ी। सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफार्म से गुफ्तगू करने का मौका दिया। और दूसरे नंबर पर जो शुक्रिया कि वो आपने सवाल बहुत खूबसूरत तरीन सवाल किया है कि अल्लाह के यहाँ पसंदीदा बंदा कौन है। तो अल्लाह के प्यारे महबूब नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरह है कि अल्लाह के यहाँ पसंदीदा शख्स वो है जो किसी के दिल को खुश कर देता है। किसी मुसलमान को खुश करना अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा बंदे की अलामत है। अब फिर हमारी करीम आका अलैहिस्सलाम ने मज़ीद रहनुमाई फरमाई कि हम किसी को खुश कैसे कर सकते हैं। तो फरमाया, किसी भूखे को खाना खिला के आप उसको खुश कर सकते हैं। किसी मकरूज़ का कर्ज़ उतार के आप उसको खुश कर सकते हैं। ये दो चार चीज़ें वैसे गिनवाई। अलगर्ज़ आप किसी के साथ कोई भी भलाई जब करते हैं, उससे वो खुश हो जाता है, तो उस के खुश होने से ही आप अल्लाह के पसंदीदा शख्स बन जाते हैं जी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों के काम आएँ, दूसरों के साथ भलाई करें और अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाएं। इसमें ये नहीं बताया गया कि आपने अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनना है तो आप जंगलों में चले जाएं। अल्लाह का पसंदीदा बंदा आपने बनना है तो आप तहज्जुद पढ़ें, नवाफिल पढ़ें। अगरचे ये भी करना चाहिए, लेकिन पसंदीदा बंदा बनने के लिए अल्लाह का आप किसी दूसरे मुसलमान को खुश कर देते हैं तो आप अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाते हैं जी। और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से सहरी और जो अफ्तारी है, उसमें हम यानी कि मैंने देखा है कि अक्सर लोग जो हैं जिनके घर कुछ भी नहीं होता, वो मेरे साथ डिस्कस किया करते थे कि रमज़ान में हमारे घर बड़ी बरकत हो जाती है, यानी कि चीज़ें कम ही नहीं होती। यानी कि एक आंटी थी, वो अक्सर ही मेरे साथ ये गुफ्तगू करती थी कि हमारे हालात इतने ख़राब होते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक में कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती। अल्लाह अपने ख़जानों से पता नहीं किस तरह से गैब से अल्लाह पाक अता करते हैं। तो अगर किसी बंदे का, जैसे आपने भूखे को खाना खिलाने का सवाब कहा है कि अल्लाह का पसंदीदा बंदा होगा, जैसे किसी को अफ्तारी करवाना, तो क्या अफ्तारी में यानी कि अब एक बंदा है, वो उसके दिल की ख्वाहिश है कि वो अफ्तारी करवाए लोगों की, लेकिन उसकी इतनी इस्तिताअत नहीं है, तो इसके बारे में फिर क्या है? देखो, करीम आका अलैहिस्सलाम ने ये शबान के आखिरी दिनों में एक अजीम शान खुतबा इरशाद फरमाया। उस हदीस से चंद चीज़ें मैं आपके गोश गुज़ार करता हूँ, आपके नाज़रीन के गोश गुज़ार करता हूँ कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सब्र का महीना है। देखो, सब्र का महीना कैसे बनता है कि आपके पास सारा दिन खाने के लिए भी है, पीने के लिए भी है, लेकिन आप सब कुछ होने के बावजूद कुछ खा पी नहीं रहे कि आपका रोज़ा है, आप सब्र कर रहे हैं। ठीक है।
آگے جو اہم ترین آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ مطلب کیا بنتا ہے کہ اس مہینے میں آپ نے اپنی سحری، اپنی افطاری جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اس میں شامل کرنا ہے، کیونکہ اس مہینے میں جس نے سحری کرنی ہوتی ہے اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کھانے کے لیے کچھ اچھا ہو جائے، افطاری کے لیے تو پھر زیادہ جستجو ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ زیادہ چیز مل جائے، پھل مل جائے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری کتنے خوبصورت ترین انداز میں رہنمائی فرمائی کہ المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب کہ ہم اپنی چیزوں دوسروں تک پہنچائیں، ان تک شیئر کریں۔ اور آگے پھر فرمایا وہی جو آپ فرما رہی ہیں کہ ظاہر بندہ 100 میں سے 50 خرچ کرتا ہے تو ظاہری طور پر جیب میں 50 ہی رہ جاتے ہیں، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں گارنٹی دے دی ہے کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ فرما رہی کہ وہ کہہ رہی خاتون کہ ہمارے ہاں چیزیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں، تو آپ جب لوگوں میں اپنی چیزیں شیئر کر رہے ہیں، روپیہ، پیسہ، مال و دولت، سحری افطاری میں آپ لوگوں کو شامل کر رہے ہیں تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہم کسی کو افطار کرواتے ہیں، جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے افطاری کی فضیلت بتائی نا، تو وہاں صحابہ اکرام کا جمع غفیر تھا، تو ان میں سے کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جن کے پاس ظاہری طور پر مال و دولت بہت تھوڑا تھا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی ہر ایک یہ طاقت تو نہیں رکھتا کہ ہم کسی کو سیر ہو کے پیٹ بھر کے افطاری کروائیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو ایک کھجور سے روزہ افطار کروا دیتا ہے، اللہ اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ روزہ جو رکھنے والا ہے اس کے ثواب سے ذرہ برابر کم بھی نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ شربت، الغرض جو بھی آپ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی لے لینا، اس سے بھی آپ افطار کرواتے ہیں تو اللہ آپ کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی سحری میں، افطاری میں جتنا تھوڑا سا بھی ہو سکے وہ دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ جی، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو رمضان میں آیا ہو جس کا آپ نے، یعنی کہ ہم یہ بات کر لیتے ہیں نا، کوئی واقعہ ہوا ہے آپ کی لائف میں رمضان؟ جی، کوئی زندگی آپ کی میں ایسا واقعہ آیا ہو یا کسی نے کوئی آپ کے ساتھ کبھی شیئر کیا ہو کہ رمضان میں انہوں نے راشن یا اس طرح کی کوئی چیز یا روزہ کسی کا افطار کرایا ہو اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا رزق ان کا بڑھایا ہو، کسی نے یہ محسوس کیا ہو یا بتایا ہو آپ کو؟ جی، میرے ایک دوست ہیں علی بھائی، تو وہ یہ مخلوق خدا کی بلائی کے لیے کام بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں۔ رمضان میں بھی وہ بہت سارے لوگوں کو سحری کراتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں، لوگوں کو پیسے دیتے ہیں۔ تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ قاری صاحب جب میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں نا، تو جو کاروبار میں عام آمدنی ہوتی ہے نا اس سے کہیں زیادہ پیسے آتے ہیں، کتنے زیادہ روپے پیسے آتے ہیں، سمجھ نہیں لگتی کہ اتنے پیسے، اتنے روپے کہاں سے آ گئے ہیں۔ تو اس طرح کے، اور چونکہ ویڈیو میں ہم اتنی ساری باتیں تو نہیں کر سکتے نا، سبھی کے لیے ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو جب بھی کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ اس کے رزق میں اتنی برکتیں ڈال دیتا ہے کہ وہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ یہ کہاں سے ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں، یہ ہمارے جو ناظرین سن رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کئی اس قسم کے واقعات پیش آئے ہوں گے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پھر گارنٹی کس نے دے دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آپ نے قسم کھائی، حالانکہ آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، آپ جیسی بات کسی کی نہیں ہے، اس کے باوجود قسم کھائی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیں
بے دریغ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں سے دے رہا ہے۔ جی آپ رمضان المبارک کے حوالے سے اگر کوئی کوسچن یا آپ کی کوئی بات ہے یا آپ کا کوئی مسئلہ ہے یا کسی قسم کا کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے زندگی میں ہوا ہے تو قاری صاحب کا نمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر ہوگا، اور ان کا ایک چینل ہے جس کے تھرو یہ حسن اخلاق کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے وہ بیان کرتے ہیں اور حسن اخلاق کے بارے میں کافی کچھ بتاتے ہیں، تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور لنک اس کا ڈسکرپشن کے اندر ہوگا، آپ جا کے وزٹ بھی چینل کا کر سکتے ہیں، کیونکہ اچھی اور نیکی کی بات جہاں سے بھی آپ کو پتہ چلے، جہاں سے بھی آپ سننا چاہیں تو ضرور ایک تو آپ اپنے چینل کا نام بتائیں اور دوسرا کوئی پیغام دینا چاہیں اگر۔ پیغام تو یہی ہے کہ جس طرح آپ نے بتا دیا کہ نمبر ڈسکرپشن میں دیا جائے گا، الغرض آپ نے کوئی عمل پوچھنا ہے، آپ تنگ دست ہیں، آپ کے کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے ہاں کوئی اولاد کے مسائل ہیں، کس قسم کا کوئی مسئلہ ہے وہ آپ میرے ساتھ ڈسکس کریں، میں انشاءاللہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل بتاؤں گا، دعا بتاؤں گا۔ اس قسم کے معاملات تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر مہربانی کرے گا، اور وہ میں وظیفے اکثر بتاتا ہوں جو میں نے اپنے اوپر آزمائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چینل کا نام ہے THATV یعنی تحریک حسن اخلاق ٹی وی، آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور آپ اس پہ دیکھیں، میں نے 170 غالباً اس پہ حسن اخلاق کی ویڈیو ڈالی ہوئی ہیں جن کا تعلق کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ ہے، وہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ زندگی خوبصورت ترین ہو جائے گی۔ جی ناظرین، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اس خوبصورت جو بھی بیان انہوں نے دیا یا کوئی بھی بات انہوں نے بتائی، اگر کسی ایک نے بھی سن کے تو اس کو فائدہ ہوا تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اپنے میزبان عظمیٰ کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔